الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بانی جامع اشرف مخدوم العلماء شیخ اعظم حضرت علامہ سید شاہ اظہار اشرفی جیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار تلا علیہ رحمت و رضوان کی تحریر کردہ نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. سبحان اللہ. ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہوں رنج و عالم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہوں رنج و علم، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا. اور آج کی جو محفل ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ عرس کی محفل ہے اور حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی محفل ہے. تاریخ وصال پر یہ اس محفل کا انعقاد ہے. ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جانے والا عاشق رسول ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو، تو اس کے لیے موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس حدیث رسول کے واجب مصداق ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے. آپ اس کو پس منظر میں رکھیے اور یہ شعر حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان کا آپ سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں آگے کہ موت تو اس لیے بھلی لگتی ہے ہم کو بہت. یہ تاریخ وصال ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس شعر کو سماعت فرمائیں کہ موت تو ہم کو بھلی لگتی ہے بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. اور یہ شعر عقیدت کا ہے، حقیقت کا ہے. فرماتے ہیں میں غلام ابن غلام سمنا، میں غلام ابن غلام سمنا، میری بخشش کے لیے کافی یہ سہارا ہوگا، میری بخشش کے لیے کافی یہ سہارا ہوگا. اور مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے میرے سرکار کو پکارا ہوگا، جس نے میرے
سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، خانوادہ اشرفیہ میں ہمیشہ سے خانوادہ اشرفیہ میں ہمیشہ سے روز اول سے ہر دور میں ایسے اشخاص پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کی سنیت کی ترویج و اشاعت کا کما حق ادا کرنے کی کوشش کی. انہی ذات گرامی میں حضور قطب المشائخ سید شاہ قطب الدین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا نام بھی آتا ہے. اس فہرست میں ان کا بھی نام اوپر نظر آتا ہے. حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کو ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لیکن ان کی زندگی اور ان کے شب و روز کو شاید ہم بھی اتنا نہیں جانتے اور آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور کیسے کیسے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے اسلام اور سنیت کی اشاعت کی ہے. آج کی چند منٹ کی گفتگو میں ہم اسی چیز کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سر دست میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور قطب المشائخ جو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، تھوڑا سا ان کا ایک شجرہ جو بیک گراؤنڈ ہے، خاندانی پس منظر، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور قطب المشائخ کو جانتے ہیں، اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنے پائے کے بزرگان دین اس خانوادے سے گزرے ہیں، ان کے آباء و اجداد کس حیثیت کے مالک تھے، کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ انہیں حاصل تھا، ہم اور آپ اس کو صحیح طور پر نہیں جانتے ہیں. آپ یاد رکھیے، حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے حضرت سید شاہ قلندر بخش. یہ سجادہ نشین رہے. ان کے دو صاحبزادے، ایک کا نام تھا منصب علی. اے بابو تھوڑی دیر کے لیے میں اطمینان سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے. ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت سید شاہ منصب علی اور ایک حضرت سید شاہ سعادت علی علیہ الرحمہ. سید شاہ منصب علی علیہ رحمت و رضوان سے خانوادہ محدث علیہ رحمت و رضوان ہے، جو حضور محدث اعظم ہند ہیں، وہ انہی کی اولاد میں آتے ہیں. اور سید شاہ سعادت علی کے دو فرزند، یاد رکھیے کتنے؟ دو فرزند. ایک کا نام جو بڑے فرزند ہیں اشرف الصوفیہ حضرت سید شاہ اشرف حسین، جنہیں بڑے حضرت کہا جاتا ہے، اور ایک جو دوسرے تھے حضرت سید شاہ علی حسین ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان. یہ دونوں سگے بھائی حضرت سید شاہ اشرف حسین اور سید شاہ علی حسین علیہ الرحمہ، یہ دونوں بھائی. پھر حضرت سید شاہ علی حسین علیہ رحمت و رضوان کے دو فرزند تھے. ایک عالم ربانی واعظ لاثانی حضرت علامہ سید شاہ احمد اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان، جن کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں مولانا احمد اشرف ہال بنا ہوا ہے. یہ حضور اشرفی میاں کے بڑے فرزند ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے فرزند اشرفی میاں کے حضرت پیر سید مصطفیٰ اشرف علیہ الرحمہ. یہ حضور اشرفی میاں کے دو فرزند. پیر مصطفیٰ اشرف کے اولاد میں مجتبہ میاں علیہ الرحمہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد قادری میاں، اشرف العلماء وغیرہ، یہ سب اشخاص آتے ہیں. اور حضور عالم ربانی کے خاندان میں ان کی اولاد میں بقیت السلف عمدۃ الخلف حضرت سید شاہ مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان سرکار کلام، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. پھر ان کے صاحبزادے حضور شیخ اعظم اور آپ کے جو دیگر برادران وغیرہ ہیں، حضور قائد ملت حضور عالم ربانی کے اس نسب میں آتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں حضور قطب المشائخ کی. آپ اس کو سمجھیے. حضور اشرفی میاں کے جو بڑے بھائی ہیں اشرف حسین علیہ رحمہ،
یہ حضور اشرفی میاں کے صرف بڑے بھائی نہیں ہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حضور اشرفی میاں کے پیر و مرشد کا نام سید شاہ اشرف حسین، جو آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں۔ ان کے دو فرزند، ایک حضرت سید جعفر اشرف موجود ہیں، اگر حضرت کہیں ایسا ہو جائے تو اصلاح فرما دیجئے گا، ایک حضرت سید جعفر اشرف اور ایک حضرت سید مظفر حسین ایم پی علیہ رحمہ، جو بہت مشہور اور معروف سیاستداں، ایسے سیاستداں جو واقعی سیاست کیے اور اس دنیا کو ایک نمونہ دیا ہے، وہ آتے ہیں۔ حضرت سید جعفر اشرف علیہ رحمت و رضوان اور حضرت عالم ربانی سید شاہ مولانا احمد اشرف علیہ رحمت و رضوان، یہ دونوں سگے چچے زاد بھائی ہیں، اور قریب قریب عمر جو ہے نا ایک جیسی ہی تھی۔ تاریخوں میں یہ آیا کہ دونوں حضرات ایک ساتھ پڑھنے کے لیے گورکھپور اور استاد زمن مولانا احمد حسن کے پاس کانپور وغیرہ تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ علامہ سید شاہ جعفر اشرف علیہ رحمت و رضوان جب بالکل جوانی کے عالم میں تھے، آپ کی ابھی شادی ہی ہوئی تھی، اپنے چچا اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ تبلیغی دورے پر ادھر میرٹھ اور علی گڑھ سائیڈ میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا تھا۔ تاریخ میں یہ آیا ہے کہ 9 تاریخ تھی، محفل شہادت کا انعقاد ہوا تھا، اور آپ خود بیان کر رہے تھے ذکر شہادت، اور ذکر شہادت بیان کرتے کرتے اس طرح سے جذب کے عالم میں آئے کہ آپ کی روح قبض رسولی سے پرواز کر گئی۔ گویا امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے کرتے آپ نے اپنی جان اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ یہ بالکل جوانی کے عالم میں، اور یاد رکھیے یہ وہ شخصیت ہے جن کے وصال پر اس وقت موجود خانوادے میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا سید شاہ اشرف حسین جو بڑے حضرت، وہ بھی موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ بھی موجود ہیں، ادھر محدث اعظم علیہ رحمت و رضوان بھی ہے۔ آپ کے وصال پر جس دکھ اور غم کا اظہار حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت سید شاہ اشرف حسین نے کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور سید شاہ جعفر اشرف علیہ رحمت و رضوان کی ذات سے ان حضرات کو کافی امید ہے اور بہت کچھ وابستہ تھی۔ ان کے وصال سے آپ لوگوں کو اتنا صدمہ پہنچا کہ حضور اشرفی میاں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے اس بوڑھے کی کمر اس جوان نے توڑ دیا، اس کے جانے کی وجہ سے میں بالکل بیکار ہو چکا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے حضرت سید شاہ جعفر اشرف کی۔ لیکن یاد رکھیے حضرت سید شاہ جعفر اشرف شادی کر چکے تھے، آپ کی بیوی حمل سے تھی، آپ کے انتقال کے بعد اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جنہیں حضور سید محی الدین اشرف عرف اچھے میاں کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت حضور بڑے حضرت سید شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان نے ایک قصیدہ بھی لکھا ہے جو روز نامچے میں موجود ہے، اور آپ نے ان کی پیدائش پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے ایک نوجوان بیٹے کے گزرنے کے بعد ان کی ایک نشانی اور ان کا ایک چشم و چراغ پیدا ہوا تھا، یقیناً خوشی کا ماحول ہونا تھا۔ حضرات محترم حضرت سید شاہ محی الدین اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت رضوان کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوچا شریف کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے سن 1340 ہجری میں قائم فرمایا تھا۔ جامعہ اشرفیہ کے چوچا شریف، اس کے بڑے بڑے اساتذہ گزرے ہیں، حضرت احمد یار مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمت و رضوان اس کے مدرس رہ چکے ہیں، اور بھی حضرت مولانا علی حسن سنبھلی علیہ رحمت و رضوان، مفتی عبدالرشید اشرفی ناگپوری جو تحصیل المصادر کے مصنف ہیں، وہ بھی اس مدرسے میں پڑھا چکے ہیں۔ جلیل القدر علماء کرام اور بڑے بڑے مدرسین اس مدرسے میں پڑھا چکے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کو اگر کسی مدرس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسی اور کو نہیں، اپنے نور نظر حضرت صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کو خبر کیا کرتے تھے، اور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان اپنے چنندہ شاگردوں میں سے جو سب سے اعلیٰ قسم
کے شاگرد ہوتے ویسے ان کے سارے شاگرد اعلیٰ ہی ہیں، ان کو یہاں پر آپ بھیج دیتے اور اشرفی میاں کے مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے۔ حضور سید محی الدین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت یہ ہے کہ جنہوں نے حضور اشرفی میاں کے مدرسے میں 10 سال تک شیخ الحدیث کا منصب سنبھالا ہے، 10 سال تک شیخ الحدیث کا منصب سنبھالا ہے۔ اور آپ فتوے بھی لکھا کرتے تھے، آپ ہی کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام حضرت سید شاہ معین الدین اشرف اور دوسرے فرزند کا نام قطب المشائخ حضرت سید شاہ قطب الدین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان۔ حضرت سید شاہ معین الدین اشرف کی شخصیت بھی بہت زیادہ علمی شخصیت رہی ہے۔ انہوں نے بھی اسی مدرسے میں مدرسہ جامعہ اشرفیہ کے چھوٹا مقدسہ میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا، اور آپ نے فتاوے میں لکھے ہیں، آپ کے فتاوے کی تصدیق بھی ہوئی ہے اور آپ بھی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ آج فتاوہ سرکار کلا جو رجسٹر موجود ہے اس کے اندر آپ کے چند فتاوے موجود ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ وہ شخصیات ہیں جو حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے خاندان میں آتے ہیں، کیا حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت اور بڑے حضرت سید شاہ اشرف حسین کی شخصیت، محدث اعظم کی شخصیت اور اچھے میاں کی شخصیت، یہ وہ بزرگان دین ہیں جس گھر میں حضور قطب المشائخ نے اپنی آنکھیں کھولی ہے اور تربیت حاصل کی ہے، جس کے آباء و اجداد کی روشنی اور بلند مقامی کا یہ حال ہے، ان کی بزرگی کا یہ حال ہے، تو پھر حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان اسی دسترخوان سے خوشاچی کرنے والی شخصیت ہے۔ یقیناً ان کے اندر بھی بہت زیادہ کچھ آیا ہوگا۔ آپ کے سامنے میں اسی بات کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی جب تبلیغ کرتا ہے تو اس مبلغ کے لیے کئی اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ان اوصاف سے خالی ہو تو پھر اس کی تبلیغ اتنی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وصف ہے صاحب علم ہو اور علم دوست بھی، صاحب علم ہو اور علم دوست بھی ہو۔ آئیے اس نظریے سے آپ حضور قطب المشائخ کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی فراغت جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے ہے، اور آپ کے وہاں کے اساتذہ میں صدر الافاضل ہیں، مفتی حبیب اللہ صاحب اشرفی نعیمی ہیں، مولانا عمر نعیمی اشرفی ہیں، مفتی یونس علی اشرفی ہیں، جو جلیل القدر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے وہ اساتذہ ہیں۔ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس تعلق سے، بخاری شریف کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ایک موقع پر کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے، قطب المشائخ سے پوچھا کہ آپ اپنے اساتذہ کو کس طرح سے درس دیتے ہوئے پایا، تو آپ خصوصیت کے ساتھ حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان بخاری شریف ہم لوگوں نے ان سے پڑھی ہے، اور وہ 2 گھنٹی بخاری شریف پڑھاتے تھے، 2 گھنٹی۔ 1 گھنٹی میں بخاری شریف کا دور ہوتا تھا، دور، اور 1 گھنٹی میں بخاری شریف کی حدیث، جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس پر بحث ہوتی تھی اور اس پر آپ گفتگو فرماتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث پر گفتگو فرماتے فرماتے پورا سال گزر گیا، مگر انما الاعمال بالنیات کی تفسیر اور اس کی تشریح ختم نہیں ہوئی، اور دوسری گھنٹی میں آپ بخاری شریف کا دور فرما دیا۔ ایسی شخصیت سے تعلیم حاصل کرنے والی ذات حضرت سید شاہ قطب الدین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ یہ آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ آپ سن 1950 عیسوی میں فارغ التحصیل ہوئے اور آپ کو سند فضیلت عطا کی گئی۔ غالباً یہ جامعہ نعیمیہ کا 40واں سالانہ دستار بندی، جلسہ دستار بندی تھا، آپ اس میں فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کے علم کا اور آپ کی صلاحیت کا استحضار کا عالم کیا تھا؟ آپ
ان سے پوچھئے جو حضور قطب المشائخ کی بارگاہ میں شب و روز گزارے ہیں۔ فقیر بھی کبھی کبھی جایا کرتا تھا اور ان سے شرف ملاقات حاصل کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ان کی سوانح جب پڑھیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم آپ کے پاس پہنچ جائے تو ایسا نہیں کہ آپ اس سے کسی اور طرح کی گفتگو کرتے، بلکہ طالب علم سے طالب علم کی طرح گفتگو فرماتے تھے، پوچھتے تھے کہ کس جماعت میں پڑھتے ہو، کہ کون سی کتابیں پڑھتے ہو۔ اگر طالب علم جماعت کا نام یا کتاب کا نام بتاتا تو حضور قطب المشائخ ایسا نہیں کہ امتحان لیتے تھے، نہیں، بلکہ ترغیب دینے کے لیے کچھ سوالات کرتے تھے، اور سوال کا جواب جب طالب علم دے دیتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے، اور اگر طالب علم جواب نہیں دے پاتا تو پھر اسے تنبیہ کرتے اور اس کی اصلاح کرتے اور کہتے کہ بیٹا پڑھنے کے لیے آئے پڑھو، اور جب بچے سے جواب نہیں ہوتا تو حضور قطب المشائخ خود اپنی طرف سے جواب عطا کیا کرتے تھے، خود اپنی طرف سے جواب عطا کیا کرتے تھے۔ میں نے ابھی پڑھا، ہمارے ہم سبق ساتھی مولانا قمر عالم اشرفی جامعی، استاد جامع اشرف، وہ لکھتے لکھتے ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ غالباً چونکہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ سن 2000 کا واقعہ ہے۔ مولوی دوم یعنی رابعہ کی جماعت میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، سالانہ امتحان چل رہا تھا، اور اس وقت ایک کتاب داخل نصاب تھی، وہ کتاب ہدایت الحکمت، اور پھر اس کے بعد ہدیہ سعیدیہ، ہدیہ سعیدیہ، وہ سب لوگ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ ہدیہ سعیدیہ یہ داخل نصاب، اس کا امتحان ہونا تھا۔ مولانا قمر عالم صاحب کا بیان ہے، چونکہ وہ حضور قطب المشائخ کے پاس زیادہ تر رہا کرتے تھے، وہیں سے آنا جانا بھی کیا کرتے تھے۔ امتحان کا پیریڈ ہے، امتحان کا موقع ہے، اور وہ حضور قطب المشائخ کے پاس بعد عشاء بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تھوڑی سی بے چینی ہوئی اور کہا کہ مولانا کل آپ کا امتحان ہے نا؟ کہا ہاں۔ تو پھر آپ یہاں بیٹھے ہوئے امتحان کی تیاری کیجیے، کون سی کتاب کا امتحان ہے؟ تو کہا کہ ہدیہ سعیدیہ، ہدیہ سعیدیہ۔ انہوں نے ایک جملہ اور لکھا ہے کہ ہدیہ سعیدیہ ایسی کتاب ہے جو میرے پلے کبھی پڑھی ہی نہیں، میں سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہے اس میں۔ بہرحال انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن جب یہ سنا حضور قطب المشائخ نے کہ ہدیہ سعیدیہ کا امتحان ہے، اور یہ حکمت میں، فلسفہ میں، قدیم فلسفہ میں بہت ہی مغلق کتاب مانی جاتی ہے ہدیہ سعیدیہ کو۔ آپ حضور قطب المشائخ کے استحضار کا، اور جو انہوں نے طالب علم کے زمانے میں جو پڑھا تھا اور ان کے دماغ میں کس طرح سے نقش ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور قطب المشائخ نے جب سنا کہ ہدیہ سعیدیہ کا امتحان ہے تو خود سے ہی جزء الذی لا یتجزا کے بطلان پر دلیل دینے لگے، اس کے اس بات پر دلیل دینے لگے، حیز کیا ہے، مکان کیا ہے، حیولہ کیا ہے، صورت جسمیہ کیا ہے، یعنی فلسفے کی جو مغلق اصطلاحات ہیں اور اس کی جو تشریحات ہیں وہ از خود بیان کرنے لگے، اور بیان کرتے کرتے لگ بھگ آدھا پون گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے بعد کہا کہ مولانا یہ سب چیزیں اس کتاب میں اہم ہیں، آپ اس کو دیکھ لیا کیجئے۔ بہرحال جب وہ واپس تشریف لے آئے وہ یہاں اور پرچے کا امتحان دیا تو ان کی زبانی یہ ہے کہ اس پرچے میں ہمیں اعلیٰ نمبر حاصل ہوا، سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ اللہ۔ نمبر مجھے حاصل ہوا۔ اور ان کا بیان یہ ہے کہ حضور قطب المشائخ نے رات میں جن عنوان کی طرف اور جن اصطلاحات اور موضوع کی طرف اشارہ فرمایا تھا، پرچے میں انہی میں سے 3-4 سوالات آ گئے تھے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ دیکھ رہی تھی، آپ کی روشن ضمیری کا بھی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کل اس کے پاس کون سے سوالات، کس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ آپ قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان صرف یہ نہیں کہ آپ باتوں باتوں میں وقت گزارا کرتے تھے، بلکہ جو جس میدان کا محتاج ہوتا تھا حضور قطب المشائخ سے وہی نوازتے تھے، وہی نوازتے تھے۔ اندازہ لگائیے، ایک آدمی اگر کتابوں کو چھوڑ دے، پڑھنے کے بعد پڑھانا چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت میں زنگ لگنے لگتی ہے، اس کی صلاحیت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن واحد قطب المشائخ، آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت اور آپ کا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ کتنے سال 1950 میں آپ کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور
یہ سن 2000 چل رہا ہے، یعنی 50 سال ہو چکے ہیں، کتابوں سے آپ کا درس سے تدریس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن حاضر جوابی اور استحضار اور کتابوں کے مسائل کا آپ کے ذہن میں اس طرح سے مستحضر ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے اور ذی صلاحیت عالم دین کا نام ہے۔ یہ آپ کی علمی صلاحیت ہے، اور آپ کا علم دوست ہونا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ علماء کرام جو بھی جائیں، یہ ان کی عادت تھی کہ اگر مریدین کے محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی عالم دین آ گیا، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اگر کوئی عالم دین آ گیا تو انہیں سب سے قریب ہی نہیں بلکہ اپنی تخت پر بٹھاتے تھے اور سارے مریدین کو سائڈ کر کے پہلے ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کے حال چال پوچھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم دوست تھے آپ، ورنہ آج تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ علماء کرام کو لوگ پسے پشت ڈال دیتے ہیں لوگ، اور پیران اعظام بھی الا ماشاءاللہ، لیکن قطب المشائخ کی ذات ایسی ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر فوقیت دیتے تھے تو علماء کرام کو فوقیت دیتے تھے۔ آج جتنے بھی یہاں پر اساتذہ موجود ہیں اور جو یہاں سے جا چکے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور قطب المشائخ کی بارگاہ میں اگر کوئی پہنچا ہو اور ان سے کلام نہ ہوا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فوقیت اساتذہ کو، علماء کرام کو دیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی پائے کا عالم ہو، وقت کا شیخ الحدیث ہو یا پھر کسی مکتب کا مدرس ہو، حضور قطب المشائخ انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی علم دوست ہے، علم دوستی ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مجھے یاد آتا ہے ایک موقع پر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں حضرت علامہ و مولانا عبدالباری صاحب قبلہ اشرفی، سابق استاد جامعہ اشرف، سن 1995 اور 96 میں حضرت یہاں پڑھا چکے ہیں۔ کٹیہار ان کا گھر ہے، ہمارے استاد ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب قبلہ اشرفی، وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ میں نے انہی کے حکم سے تعلیم حاصل کی ہے، اور حضرت کی سرپرستی میں حضرت کے ساتھ میں رہتا تھا۔ کئی سال حضرت سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یاد آتا ہے مجھے کہ سن 2000 کا واقعہ، 2004 کا 1 جنوری سن 2004 کو حضرت مولانا عبدالحکیم اشرفی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہوتا ہے۔ مولانا عبدالحکیم اشرفی علیہ رحمت و رضوان یہ کون ہیں؟ یہ حضور قطب المشائخ کے بڑے بھائی سید شاہ معین الدین اشرف کے مرید ہیں، اور ان کے خلیفہ بھی غالباً، بہرحال خلافت کا مجھے علم نہیں، لیکن ان کے وہ مرید ہیں۔ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان حضرت مولانا عبدالحکیم اشرفی علیہ رحمت و رضوان کے چہلم میں پہنچے تھے۔ یہ غالباً فروری کا مہینہ چل رہا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ میں اس وقت جامعہ اشرف میں زیر تعلیم تھا، میرا وہ افتاء کا سال اول تھا۔ ان کی یہ خواہش تھی، ایک عجیب اتفاق ہے، حضرت آپ تشریف لے آئے اور میرے ذہن میں یہ واقعہ پہلے ہی سے گردش کر رہا تھا۔ ان کی یہ خواہش تھی مولانا عبدالحکیم صاحب کی کہ میں عربی ادب کی طرف توجہ دوں، میں ادھر ندوہ کی طرف چلا جاؤں، لیکن میرے والد گرامی کی یہ خواہش تھی کہ نہیں، آپ کو جو ہے افتاء کا کورس کرنا ہے۔ میں اسی پشو پیش میں تھا کہ آخر کروں تو کروں کیا۔ استاذ کا حکم ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے، والد گرامی کا حکم ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے، بیچ میں پھنسا رہا۔ میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے لکھنؤ جانا تھا یا پھر یہاں آنا تھا، میں نے گاڑی کا جو ٹکٹ لیا تھا صرف مغل سرائے تک لیا تھا، اس کے آگے کا ٹکٹ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ مغل سرائے کے بعد جدھر کی ٹرین پہلے ملے گی ادھر ہی جاؤں گا، اور اتفاق دیکھیے کہ یہاں جامعہ اشرف کی ٹرین مجھے ملی، اکبر پور کی۔ میں ادھر چلا آیا۔ حضرت ہمارے کافی پریشان تھے، چونکہ بڑے بھائی مولانا عبدالحکیم صاحب نے حکم دے رکھا تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیے، میں ادھر جا نہیں سکا تھا۔ بہرحال حضور
جب उनका इंतकाल हुआ, चहलुम की महफिल हुई, तो हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत व रिदवान पहुंचे और मैं भी चहलुम में पहुंचा. हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने हमें हुजूर कुतुबुल मशाइख के साथ उनकी खिदमत में लगा दिया कि और फरमाया कि आपको इन्हीं के साथ सुबह से लेकर शाम तक, यानी हर वक्त आपको इन्हीं के साथ रहना है. जो भी ज़रूरत हो बहैसियत खादिम कुतुबुल मशाइख के साथ आपको रहना है. और मैंने उस एक दिन का जो हमें टाइम मिला, सुबह से लेकर शाम तक, फिर सुबह तक हमने जो मुलाहिज़ा फरमाया और आपकी गुफ्तगू को जो हमने सुना और आपकी ख्वाहिश को जो हमने देखा, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत व रिज़वान के दिल में, आपके कल्ब में इल्म की क्या अहमियत थी और आप किस तरह से जामे अशरफ को परवान चढ़ता हुआ देखना चाहते थे. आप अंदाज़ा लगाइए. गुफ्तगू चल रही थी, हजरत पहुंचे, मैं खिदमत में लगा रहा. चाय नोशी के बाद हजरत ने यूं ही दौरान गुफ्तगू आपने कैसे कैसे बात निकाल दी कि इस बार जामे अशरफ में, अब तक तो फजीलत की तालीम होती थी, फजीलत तक, लेकिन इस बार जामे अशरफ में इफ्ता का कोर्स भी खुला है. अब उन हजरत को पता नहीं था कि मैं जामे अशरफ ही का तालिब इल्म हूँ. इतने में जब वो बात करने लगे तो चूँकि मालूमात पूरी नहीं थी गालिबन, हजरत शेख आजम ने उन्हें बताया था कि हमने इस बार जो है इफ्ता का कोर्स शुरू कर दिया है. आप वहाँ बरबेली पहुँचते हैं और आप इसका जिक्र करते हैं. जिक्र करते करते कहीं ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने खुद अर्ज़ किया कि हजरत, मैं इस साल इफ्ता का तालिब इल्म हूँ और मैं जामे अशरफ ही में पढ़ रहा हूँ. आप इतना खुश हुए, बखुदा मैं कहता हूँ कि हुजूर कुतुबुल मशाइख ने हमें करीब बुलाकर अपने सीने से लगाया और कहा कि मेरे भाई शेख आजम की जो ख्वाहिश थी उसकी तकमील आपकी जमात ने शुरू की है. यकीनन आप लोग काबिल मुबारकबाद है. अंदाजा लगाइए, मैं तो तिफले मकतब था, लेकिन सुनते ही आपने हमें अपने सीने से लगाया. फिर उसके बाद आपने जामे अशरफ की तालीम और तरक्की और उसके शब रोज किस तरह से होने हैं, उसका मामूल क्या होना है, उसके मंसूबे क्या है, अपने मुरीदीन से बयान करते रहे और हमसे बोलते फरमाते रहे. और मैं आपकी तस्दीक क्या, बल्कि मैं आपकी बातों पर हाँ मिलाता हूं, चूंकि सही था. मुझे यहाँ से ये अंदाजा होता है कि हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत व रिज़वान के दिल में जामे अशरफ की तरक्की और जामे अशरफ को परवान चढ़ते हुए देखने का एहसास और जज्बा किस कदर मौजूद था कि अपने मुरीदों की महफिल में भी आप जामे अशरफ ही का तज़किरा किया करते थे. और मैंने मेरी आंखों ने देखा है कि हुजूर शेख आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान और हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत ऐसी है कि जब ये दोनों हजरात घर में होते थे तो असर के बाद इन दोनों हजरात की एक साथ बैठक होती थी. अगर ताखीर हो गई तो हुजूर कुतुबुल मशाइख शेख आज़म के दौलत कदे पर आ गए, या हुजूर शेख आज़म हुजूर कुतुबुल मशाइख के दौलत कदे पर आ गए. देरी अगर आप खान के छोटा शरीफ के अंदर मौजूद हैं तो ये दोनों शख्सियतें बैठती थी एक साथ और इनका तज़किरा कुछ और नहीं, सिर्फ इल्म और इल्म को फरोग के लिए, जामे अशरफ को तरक्की देने के लिए, जामे अशरफ कैसा चले, उसको उरूज तक कैसे पहुंचाया जाए, यही सब गुफ्तगू हुजूर कुतुबुल मशाइख हुजूर शेख आज़म के साथ किया करते थे. ये आपकी इल्म दोस्ती है. और आपने तबलीग किस तरह से की है, मैंने उसी मौके पर हुजूर हजरत मौलाना अब्दुल हकीम अशरफी अलैहि रहमत व रिज़वान के चहलुम के मौके पर देखा. आज तो लोग वो सब का नाम सुनकर के ही थर थर कांपने लगते हैं. पहले ही से प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है. हमारा इलाका अच्छी तरह से लोग जानते हैं. सीमांचल का इलाका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और उत्तर दिनाजपुर, अररिया, ये वो इलाका है जो बिल्कुल ही पसमानदा इलाका रह चुका है. वहां पर आमद और रफ्त के लिए बैलगाड़ी, आज तो बहुत सारे लोग बैलगाड़ी देखे भी नहीं होंगे. बैलगाड़ी पर ये हजरात जाया करते थे. ये सच है कि हुजूर कुतुबुल मशाइख और हुजूर शेख आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो जागुसल मेहनत की है उस इलाके में और अपने शब रोज गुजारे हैं, अपनी जवानी के वो अय्याम उस इलाके को दे करके सुन्नियत की और दीन की तहफ़्फ़ुज़ का जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया. और आज उस इलाके में जो सुन्नियत लहलहा रही है और जो इस्लाम और हक़ानियत के परचम उधर बुलंद है, यकीनन उसमें हुजूर शेख आज़म और हुजूर कुतुबुल मशाइख का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर कोई इन दोनों हजरात की खिदमत
آ جائے گا سیمانچل کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان اور حضور شیخ اعظم کی ذات ہے. میں نے دیکھا عصر کے بعد حضور قطب المشائخ وہاں سے قبرستان جانا تھا. مولانا عبدالحکیم اشرفی علیہ رحمت و رضوان کے قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے انتظام بیل گاڑی. میں خود دیکھ کے حیران تھا کہ حضرت کو بیل گاڑی. میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا کیسے ہوگا یہ تو. لیکن وہ پھر ہم کو قریب بلائے. ابھی میں نے کچھ بولا بھی نہیں, صرف دل میں خیال آیا اور کہا بابو اس علاقے میں اس سے بہتر اور سواری ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور یہ آرام دہ سواری بھی ہے, کھلی فضا میں ہمیں چلنا ہے. حضور قطب المشائخ بغیر کسی تردد کے اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر شکن لائے بغیر خوش اخلاقی کے ساتھ چہرے پر تبسم لاتے ہوئے آپ بیل گاڑی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے چہیتے مرید اور اپنے نور نظر حضرت مولانا عبدالحکیم اشرفی علیہ رحمت و رضوان کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کے روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. پھر واپسی ہوتی ہے. آپ 2004 کی بات بتا رہا ہوں اور حضور قطب المشائخ کا انتقال 2012 میں 2013 میں یعنی 2004 اس کے بعد 2013 مان لیجیے 9 سال کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کی عمر غالباً 75 کروس کر چکی تھی 2004 میں. اس عمر میں بھی دیکھا کہ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان اس علاقے میں گھوم گھوم کر کے آپ نے دین و سنیت کی ترویج کی ہے اور آپ نے جو اعلان کلمت الحق کے خاطر اور اس سنیت کو پروان چڑھانے کے خاطر جو آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے وہ سنن حروف سے لکھا جائے گا. آپ بہت بڑے طبیب بھی تھے. آپ نے طبابت کا بھی جو فن اختیار کیا تھا وہ آپ نے اسے اپنا ذریعہ معاش کبھی نہیں بنایا. مرزا پور کی سرزمین گواہ ہے کہ آپ نے طبابت کے ذریعے سے حکمت کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دین اور اس کے عقائد کی اصلاح فرمائی ہے. ورنہ چاہتے تو آپ حکمت و طبابت کے ذریعے سے بہت ساری دولت کما سکتے تھے, لیکن نہیں. آپ نے دن میں ان لوگوں کے بدن کی اصلاح کی ہے, ان کا علاج کیا ہے, اور سورج ڈھلنے کے بعد جب آپ کی محفل لگتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے روح کا علاج آپ نے کیا ہے, وہاں کے لوگوں کے روح کی آپ نے اصلاح کی ہے. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو حضور قطب المشائخ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے جسم کی بھی اصلاح کی ہے اور روح کی بھی اصلاح کی ہے. آپ طبیب جسم بھی ہیں اور آپ طبیب روح بھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بزرگ ہستی کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام.